کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک عربی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے کے لیے آئے، اس نے طلاق کیوں دی؟ وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ میں اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی اور اس شخص نے رجوع نہیں کیا۔ لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا، اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس کی شخصیت مسح کرنے کے مترادف ہوگا اور کوئی بھی اسے شادی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے۔ اس عربی نے کہا، اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں۔ کیا آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں؟ صورت اور سیرت میں بڑا فرق ہے۔ صورت دھوکہ دیتی ہے، سیرت پہچان کرواتی ہے۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کی جس سے ابہام پیدا ہو۔ جیب میں حرام کی کمائی کے نوٹ لیے لوگ دکان والے سے حلال گوشت کے بارے میں سوال کر کے دلوں کو اطمینان میں لاتے ہیں کہ الحمدللہ حلال کھایا ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں میں مسلط کرنا زیادتی ہے۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دوا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ تمہارے آنسو کے قابل نہیں ہوگا، اور جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا۔ ہر بار مقدر کو الزام دینا اچھی بات نہیں۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی مانگ لیتے ہیں جو کسی اور کا ہوتا ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو جب کبھی آپ کو تکلیف ملے تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ جب کبھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہو گئی۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر خود بھی کبھی بیٹھ کر دیکھیں۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمتیں کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے کوئی اور اس کی تمنا کرتا ہے۔ کسی کی تباہ حالے پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب انسان محبت میں پاکیزگی کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو محبت گناہ بن جاتی ہے۔ حالات اور وقتی تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہونے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ جہاں تمہاری اور تمہارے احساس کی قدر نہ ہو وہاں رہنا فضول ہے، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اگر دوست نہ ملتے تو کبھی یقین نہ آتا کہ اجنبی لوگ بھی اپنوں سے زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا، کوئی یار کو منا کے رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، اقبال کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آپ ہی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار کرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ یہ پر نور اور قبولیت بھری راتیں وہ تم تک یوں ہی بے وجہ نہیں لایا، بلکہ اس نے ان روشن راتوں میں
تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے راز پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ اس نے اب تک تمہاری سانسوں کا تسلسل اس لیے جاری رکھا ہے کہ تم تک اس کی برکتیں اور رحمتیں پہنچ سکیں۔ وہ اس ماہ مقدس تک تمہیں یوں ہی نہیں لایا بلکہ اس نے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی معراج بخشنی تھی، تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو قرار عطا کرنا تھا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں بتانا تھا کہ وہ پلکوں کے چھپکنے سے پہلے ہی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ یہ غم و الم، یہ اداسی اور مایوسی، یہ بے چینی اور بے سکون تمہارے لیے مختصر سا لمحہ حیات ثابت ہوگا، اور کب تم آسانی اور خوشیوں تک پہنچ جاؤ گے تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ پل بہت امیدوں اور امنگوں بھرے ہیں تمہارے لیے، اور ان لمحات میں تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب تم اسے پوری شدت سے پکارو اور وہ تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب اس نے فرما دیا کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو پھر تم ان احمق لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو ان قبولیت بھرے لمحوں کو دنیاوی لذتوں اور رنگینیوں میں گم ہو کر یکسر فراموش کر بیٹھتے ہیں اور پھر گلے شکوے پر اتارتے ہیں کہ رب ہماری سنتا ہی نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہر شے تمہاری جھولی میں خود بخود ڈال دی نہیں جاتی، بلکہ کبھی کبھار تمہاری جھولی کو خالی رکھ کر تمہیں دعاؤں اور التجاؤں سے بھی روشناس کروایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ صبر کیا ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والا اجر کیا ہے۔ اس لیے دعا کرو تاکہ ان مبارک ایام کے صدقے اللہ رب العزت تمہاری تمام سطحوں پر کن فرما دے۔ کرو التجا پوری شدت سے تاکہ وہ مالک کن تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ کرو فریاد اس خالق کائنات سے کہ وہ تمہارے بے سکون دل کو قرار بخشے۔ ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح ایک بار اس کی بارگاہ اقدس میں تاکہ وہ تمہارے ان خالی ہاتھوں کو اپنی عطاؤں سے بھر دے۔ جزا و سزا کا خیال چھوڑو تو بس ایک بار ندامت بھرے آنسو بہاؤ تو صحیح اس کے سامنے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ تم لوٹ آئے ہو اس کی جانب، تم اس کی رحمت کے طلبگار ہو۔ پھر وہ کیسے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ورنہ تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔